ناظرین السلام علیکم. آفتاب رضوی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ. آپ نے اس سے پہلے میرے 2 پوڈ کاسٹ دیکھے تھے. ایک میں نے این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش لودھی صاحب کے ساتھ کیا تھا, اور ایک میں نے انجینئرنگ ایکٹیوسٹ سہیل بشیر صاحب کے ساتھ کیا تھا. آج یہ اس سیریز کا تیسرا پوڈ کاسٹ ہے, اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ کینیڈا کے میڈیا کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام ہے, سنجیدہ نام ہے اور باعزت نام ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ زندگی میں اپنی ترقی کا سفر طے کرتے ہیں تو اس سفر میں آپ آہستہ آہستہ اکیلے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب آپ اپنی عروج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ چلے تھے یا جو لوگ آپ کے ساتھ تھے اس میں سے بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں. کامیابی کا سفر جو ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا ہے, اور یہ بہت جد و جہد کا سفر ہوتا ہے. تو میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے صاحب سے کروا رہا ہوں جنہوں نے کہ آج سے 20-25 سال پہلے کینیڈا میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نام سے ایک اپنا ریڈیو پروگرام شروع کیا, اور اس وقت لوگ اپنے مختلف ناموں سے پروگرام کرتے تھے, لیکن انہوں نے ترجیح دی کہ اس کو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کہیں. اس کے بعد یہ مزید آگے بڑھے اور پھر اب ٹی وی بھی چینل چلاتے ہیں ٹورانٹو 360. تو میرے مہمان ہیں جناب ارشد بھٹی. ارشد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اب تک تو آپ ہمارے انٹرویو لیتے رہے, تو ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں ان کا تھا کہ اب ہم آپ کا انٹرویو لیں, ضرور, اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ایک بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے ارشد, ایسا ہے کہ ٹورانٹو کے جب میں اس پہ میڈیا پہ نظر ڈالتا ہوں, میرا بھی تھوڑا بہت تعلق میڈیا سے رہا ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ آگے جو بڑھنے کا سلسلہ ہے اس میں عام حالات سے زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور وہ رکاوٹیں اپنے ہی لوگ زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جب تم نے ٹورانٹو 360 ٹورانٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو شروع کیا تو اس وقت کے کیا چیلنجز تھے؟ جب آپ چیلنجز بتائیں گے تو میں بتاؤں گا بعد میں ناظرین کو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, میں جب آیا تھا یہاں پہ 2002, شاید اشرف صاحب یہاں ہوتے تھے, ریڈیو ملتان سے ان کا تعلق تھا. اچھا, تو جب آئی امیگریشن ہو گئی جب, تو ان سے فون کیا کہ میں یہاں آ جاؤں, انہوں نے کہا یہ آ جائیں. میں نے کہا کیا کوئی اپرچونیٹیز ہیں؟ انہوں نے کہا ریڈیو, میں ہمارے ذہن میں تھا ریڈیو میں تھے تو ریڈیو کا سسٹم ہوگا کوئی, لیکن یہاں تو بالکل چینج ماحول ملا. لیکن ان کی بڑی میرے ساتھ جو ہے کہہ لیجیے کہ ہیلپ فل بہت زیادہ رہے. شاید اشرف صاحب بہت اچھا براڈ کاسٹر تھے, بہت خوبصورت آواز, پھر تلاوت بھی ان کی اچھی, تفصیل بھی اچھی, بہت کمال. 770 پہ میں نے پھر پروگرام شروع کیا, بلکہ انہوں نے جس دن میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو انہوں نے فون کیا ریڈیو اسٹیشن, شاید عارفہ مظفر صاحب پروگرام کرنی تھی, انہوں نے ویلکم کیا. پھر 2 اور ساتھی تھے, نام لینا بڑا ضروری ہے, جنہوں نے میرے اسٹارٹ میں بہت جو ہے وہ سپورٹ کیا. ایک ظہیر صاحب تھے صوفی آٹوز والے, اور ایک واجد خان صاحب ڈفرن مزدہ جو ممبر پارلیمنٹ میں رہے ہو پھر. جی ہاں بالکل. تو میں اور شاید اشرف صاحب تو مین بندے تھے ہی. تو میں نے اسٹارٹ میں 2 دن ویک ڈیز میں ویکینڈس پہ کرتا تھا, فرائیڈے اور سنڈے, لیکن شاید میں نے 2-1 مہینے کیا, پھر میں نے پروگرام اپنا جو ہے ڈیلی شروع کر دیا. اس وقت میرے پروگرام کا نام تھا پنجنت, بٹ دیٹس فار جسٹ فار سم کپل آف منتھس. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2-3 لوگوں نے کہا کہ ایک ہی لائن میں ہم پروگرام کرتے تھے کہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو نام اس کا رکھا جائے, مطلب یہ متفق اس نام پہ ہو گئے. لیکن وہ 1-2 مہینے ہی چلا, اس کے بعد سب پھر دوبارہ علیحدہ ہو گئے, کیونکہ وہ مشکل. اچھا, پہلے جب بنا تھا تو سب اس میں ضم ہو گئے تھے. 2-3 لوگ, مطلب 2-3 پروگرامز تھے جو اکٹھے 3 گھنٹے کا پروگرام اکٹھا ہو گیا. کامیابی تو پھر شراکت دار تو ہٹا دیتے ہیں, فوراً ہی ہو جاتا ہے وہ, مطلب آپ ہر بندہ دیکھیں, کپتان ایک ہی ہوتا ہے, کپتان ایک ہوتا ہے, تو وہ بہت مشکل ہوئے. 3 کپتان کئی ہو تو وہ حشر ہوتا ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہوا. تو پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا کہ نہیں, میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہی رکھوں گا نام, اور یہ میرے خیال اب 20 سال ہو گئے الحمدللہ. تو ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ارشد بھٹی کا تعلق ریڈیو پاکستان ملتان سے ہے, اور یہ ریڈیو پاکستان ملتان میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے. اور لیکن یہ کہ ریڈیو کا ایک کمال یہ ہے, ریڈیو ٹی وی میں فرق یہ ہے کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے بہت ضروری ہے, مجھے اس تشنا ہے, ارشد کو بھی شاید ہو, آپ کا خوبصورت ہونا ضروری ہے, اور ریڈیو پہ آنے کے لیے آپ کی آواز اچھی ہونی ضروری ہے, آپ کا تلفظ اچھا ہونا ضروری ہے, آپ کی گفتگو اچھا ہونا ضروری ہے. تو ارشد بھٹی کو یہ کمال حاصل ہے کہ تلفظ, گفتگو کا انداز اور آواز ایسی ہے کہ جو ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں, یہ ڈرائیو ٹائم شوز ہوتے ہیں, وہ یہ باندھ کے رکھتے ہیں سامع کو اپنے ساتھ. تو ارشد یہ بتائیں کہ انجینئرنگ الگ
براڈ کاسٹنگ الگ, پھر ریڈیو پاکستان چلانا الگ, صحیح. یہ مراحل کس طرح طے ہوئے؟ اچھا یہ میں آپ کو اس شروع سے بتاتا ہوں کہ ہوا کیسے. لیکن جب میں یہاں آیا تھا تو میں ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر تھا, ناٹ ان دی انجینئرنگ. جب میں یہاں آیا اچھا ٹھیک ہے, میں 4th یا 5th کلاس سے بچوں کے پروگرام میں ریڈیو میں جایا. اچھا یہ بیماری وہاں سے لگی. سعید مرزا صاحب ہمارے ہمسائے تھے, پروگرام مینیجر تھے, بچوں کا پروگرام تھا, ان کے بچے آتے تھے, ان کو لینے آتے تھے, ہم وہاں چلے آتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ پاس کیسے ملتا ہے بچوں کے پروگرام. ہم اسکول سے آدھی چھٹی میں, کینٹ میں ہی تھا اسکول ہمارا, کنٹونمنٹ میں اسکول تھا, ریڈیو اسٹیشن بھی کینٹ میں تھا, تو ہم وہاں جب آدھی چھٹی ہوتی, ریسیس ہوتی, تو ہم اپلیکیشن دے آتے, بدھ کو شاید دیتے تھے, فرائیڈے کو پاس مل جاتا تھا, سنڈے کو صبح پروگرام ہوتا تھا بچوں کا. وہ ہم یہ اس طرح سے شروع ہوا, وہاں سے آپ کا شوق ریڈیو سے تعلق ہوا. پھر اسکول میں بھی میں بیسٹ ڈبیٹر تھا. اچھا, اور اچھا وہ بھی اچانک ہی ہے کہ ایک دن کہا کہ کون کرے گا, ہم نے کہا جی ہم تو نہیں کر, کسی کو ہمارے صدیق چودھری صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا ارشد تم تقریر کرو گے. تقریر کیا کرنی ہے, یہ 6th کلاس کی بات ہے میرے خیال میں. تو انہوں نے تقریر لکھ دی. اچھا اس وقت تقریر جو ہے 6ٹھی کلاس کے بچہ تو رٹا ہی مارے گا نا, رٹا مارے گا ظاہر ہے. اچھا ڈائس کے اوپر پورا نہیں آتا تھا, وہ ایک نیچے سٹول رکھ کے کھڑا کر دیا, آنکھیں بند کی اور تقریر کر کے آ گئے. میں سیکنڈ آ گیا. انڈیل جی تقریر جو مطلب جو بولا تھا, نگاہ بلند سخن دن نواز, یاد ہے مجھے, جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں جناب صدر, وہ جناب ہم تقریر کر کے آگے, بڑا خوش ہوئے بھی ہو گیا. لو جی اس کے بعد پھر ریگولرلی میں تو. اچھا اس میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو تقریر کا فن ہے نا, یہ آپ کو آڈینس سے خوف آپ کا ختم کر دیتا ہے. ظاہر ہے آپ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں نا, تو بس پھر وہ ایک بار ختم ہو گیا تھا. بس پھر وہ میں جب ایسا سلسلہ شروع ہوا تو پھر وہ جب تک چلتا رہا وہ پھر اسی کام میں رہے. اچھا ریڈیو کا بھی عجیب اتفاق ہے, مطلب کچھ وہ ایک ایسی چیزیں جیسی جو میٹرک کے بعد آپ کسی کالج میں جاتے ہیں, پھر وہاں کچھ مسائل ہوتے ہیں, پھر کہیں آپ اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا کہ سارے کالج کے سارے بند ہو گئے, کالج سارے, میں کسی اور طرف چلا گیا, پھر واپس ٹیکنالوجی کالج میں ایڈمیشن صرف کھلا تھا, وہ اور کوئی نہیں تھا. میں نے ریڈیو الیکٹرانکس میں ایڈمیشن لے لیا. اچھا گیا ہی نہیں 1 سال وہاں بھی, پورا سال میں گیا ہی نہیں. 3 سال کا وہ ڈپلوما ہوتا ہے ایسوسیٹ انجینئرنگ کا. اس کے بعد خیر وہاں بھی کوئی, یہاں پاکستان میں تعلقات بڑے چلتے ہیں, وہ حاضریوں والا مسئلہ حل ہو گیا. میں وہاں بھی مطلب اچھا نہ جاتے بھی میں نے اسکالرشپ لیا اس میں بھی, ٹیکنالوجی کالج. اچھا مطلب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی میں یعنی جو آؤٹ سائڈ کورس کی ٹیکنالوجی تھی اس کے چیمپئن تھے, باہر کا کام آتا ہے, اندر والا ہو جاتا ہے. تو پھر میں ریڈیو ملتان میں میرا ٹرانسفر, مطلب میں نے جاب اپلائی کیا, ریڈیو ملتان میں ہو گیا. وہاں حشمت حسین جعفری صاحب, حشمت جعفری پھر ہمارے ریڈیو پاکستان کراچی آ گئے تھے. آ گئے تھے, اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جواہر میں جگہ دے. اچھا جب کوئی آپ جاتے ہیں اسٹیشن پہ تو آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ مجھے اب انجینئرنگ والے مجھے لے کے گئے, جی یہ نئے صاحب آئے ہیں جناب, یہ انجینئر ہیں. اور انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے میاں. میں نے کہا کیا نام ہے تمہارا. میں نے کہا فلاں. میاں تم تو پہلے آڈیشن دو جا کے. آواز ان کو لگ گئی حشمت جعفری صاحب کو. انہوں نے کہا آڈیشن. اچھا اب میں انجینئرنگ میں ہوں اور میں ساتھ ساتھ جو ہے کبھی کوئی کھیلوں کا پروگرام ہے, کبھی کوئی فلاں. آواز مل گئی بس ان کو, ریڈیو مل گئی آواز. ابھی انہوں نے خود سٹارٹ انہوں نے کروایا کہ سیمینار ہوا کرتے تھے, تو میں انجینئرنگ میں مجھے کہتے تم کویسچن کرو گے سیمینار میں. اچھا تو وہاں سے تربیت ہوتی رہی, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. پھر ساتھ سارے دو, اچھا کچھ نئے انڈکشن ہوئی تھی پروڈیوسرز کی, وہ سارے ہم عمر تھے, دوست بن گئے. تو اس کے پروگرام تو وہ ان کو تھا ایک جو انجینئرنگ میں بھی میرا اتنا تھا کہ جو بھی نیشنل ہک اپ ہوتا ہے اس کی ایڈیٹنگ جو جاتی ہے وہ میں کرتا تھا بہت. آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ, اچھا میں نے وہاں بھی کام کیا, آؤٹ ڈور میں ظاہر رہتا تھا. آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ میں جو ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وغیرہ آتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کے لیے آ کے پروگرام بنانا, ہیڈ کوارٹر بھیجنا اور چلے آنا. اچھا یہاں ٹورنٹو میں جو میرا تجربہ تھا آج سے, جب تم 20 سال پہلے آئے تھے, تو ایک خاص پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا کہ جتنے لوگ یہاں ریڈیو چلا رہے ہیں یا اخبار چلا رہے ہیں ان کا ماضی کا اس کا تجربہ نہیں ہے. اچھا, اور جو تجربہ کار لوگ تھے وہ یہ کر نہیں رہے تھے, تو دونوں کے درمیان ایک مخاصمت رہتی تھی کہ جی کام تو ہمارا ہے, کر آپ رہے, آپ کو آتا نہیں ہے, ہمیں آتا ہے, ہم نہیں کر پا رہے, آپ کر پا رہے. ان چیلنجز سے کیسے نپٹا گیا؟ اور سب نے, تمہیں نہیں, بدر نے, تم نے. اچھا ہم جب آئے تھے 2002 میں تو اس وقت وہ تمام پروفیشنلز آ رہے تھے جن کا بیک گراؤنڈ تھا. بدر صاحب بدر صاحب اخبار میں تھے, انہوں نے کچھ عرصہ گزارا, پھر اخبار شروع کر دیا. ہمیں اتفاق ہے کہ ریڈیو کا سلسلہ ہوا تو ہم ریڈیو کی طرف آ گئے, وہ شروع کر دیا. ریڈیو اتنا تھا نہیں, ریڈیو میں صرف عارفہ مظفر صاحب پروگرام کرتی تھی, میرے خیال اور کوئی نہیں کرتا تھا.
تو اس لیے تھوڑی سی ہاں باقی لیک تھے ایک ایک گھنٹے کے پروگرام، مطلب ایسے نہیں تھے. وہ بطانت کرتے تھے, متانا کارواں ہوتا تھا ایک پروگرام. صاحب, جی ہاں, طارق نسیم صاحب, عشرت صاحبہ اور سمینہ احمد, ریاضہ. تو وہ ہمیں ایک ایک گھنٹے کا سب لائن پہ پروگرام جو ہے وہ کرتے تھے. فرق پڑتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میری کامیابی میں سب سے پہلے تو خدا کا کرم ہوتا ہے, اور تو کوئی ہم سے کتنے بھی زیادہ اچھے لوگ, ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے, لیکن اللہ کا کرم ہے. اور پھر شاید لوگوں نے تھوڑا چینج دیکھا کہ یار یہ اچھا, میرا اس میں ایک خدا کی طرف سے کرم ہوا, دوسرا ریڈیو کا تجربہ میرا بڑا کام آیا. مطلب آئیڈیاز کسی کے پاس تھے نہیں جو ہم وہاں سے لے کے آئے تھے. ہم نے شہر نامہ شروع کر دیا, ہم نے شاعری شروع کر دی, نیوز شروع کر دی. تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا یار یہ چینج ہے, تو اس لیے پھر الحمدللہ کچھ عرصے بعد چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. کبھی اخبار نکالنے کا نہیں سوچا؟ نہیں, کبھی نہیں سوچا. کیونکہ یہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اخبار بھی نکال لیتے ہیں. تو یہ ریڈیو سے ٹی وی کا سفر کتنی دور ویسے میں لوگوں کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہو, اس کا فائدہ آپ کو کہ آپ کی کمانڈ ہوتی ہے اس میں. دوسرا کریں گے تو کسی کے رحم و کرم پہ ہوں گے, پھر وہ اس میں خراب ہو پھر آپ ظاہر کوشش تو کرتے ہیں. ٹیلی ویژن میں جب سے آئی پی ٹی ویز آئے, تو یہ کس سن کی بات ہے؟ آئی پی ٹی ویز 7 سال ہو گئے میرے خیال سے, ہمارے تقریباً 7-8 سال ہو گئے. تو ہم نے یہ بھی سلسلہ شروع کیا, اور اس میں ہمارے دوست ہیں عرفان علی صاحب, وہ سب کو چینل بنا کے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیسے کرتے ہیں, تو ہم نے ایک چینل بنایا, وہ ڈبے کہتے ہیں یہاں پہ نا, آئی پی ٹی ویز پہ آنا شروع ہو گیا. اب وہ شروع میں تو ایسے ہی سٹارٹ کیا, لیکن وہ پھر بہت سے آنا شروع ہو گئے. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا, لیکن وہ وہاں پہ وہی بات ہے کہ آپ کو اچھی چیز کانٹینٹ دیں گے تو آپ کے پاس خود بخود بالکل آ جائے گی. پھر میرا بیٹا جو ہے, اس نے جو ہے کمپیوٹر سائنسز میں گریجویشن کیا. تو پھر جب یہ بڑا ہوا, اس نے گریجویشن کی, تو پچھلے 3-4 سال تو پھر اس نے اس کو جو انوویشن ہماری اس میں ہے, اس کا سارا کردار ہے ہماری طلع کا. بالکل طلع کا, ہماری اسٹریمنگ اپنی ہے, ہمارے سرور اپنے ہیں, ہماری ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اپنی ایجوکیشن کو اس میں ڈال, تو اس میں ڈال, تو میرے لیے وہ بہت ایزی ہو گیا, حصہ اس نے سارا سنبھال لیا. اور پھر تھوڑا چینج آ رہا ہے, وقت چینج آ رہا ہے. ریڈیو خیر ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ, اسی طرح سے چلتا ہے. اب تو شاید 2-2.5 گھنٹے کا کرتے ہو پروگرام. میرا بھی 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے, لیکن ایوری ڈے. لاسٹ 20, پہلے 1 گھنٹہ تھا, پھر 2 گھنٹے کیا, پھر 3 گھنٹے بھی کیا. بولتے ہیں تو 2.5 گھنٹے تک ہم بول نہیں, تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں, 3-4 انٹرویو ہوتے ہیں, 6 سانگز ہوتے ہیں, 5 سے 6 سانگز ہوتے ہیں, خبریں 3 ہوتی ہیں. ہاں, مجھے مائک کے آگے بٹھا دیں, پھر بلواتے ہیں, اتنا بس بلوانا ہے, پھر وہ مسئلہ نہیں. لیکن ہمیں کیونکہ وہاں کی ٹریننگ ایسی, ہماری چیز لکھ کے لاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے پروگرام جو ہوتے ہیں, یو ڈو اے ویری گڈ ہوم ورک کر کے آتے ہوئے, کاغذ پہ لکھنے کے بعد آپ بولنا شروع کرتے ہو. مجھے آج میں نے ابھی فرض کرنے پروگرام کرنا ہے, تو مجھے پتا میں نے کیا چلانا ہے, میرے کون سے ٹاپنگ ہوں گے, میرے پاس کون سے انٹرویو والے آئیں گے لوگ, کیا ہے کھیل ہے, آج جو ہے پی ایس ایل ہے, تو اس میں کیا کرنا ہے, الیکشن ہو رہا ہے, اس میں ہر ایک چیز اس میں شامل ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اب تو آئی پی ٹی وی بھی آ گیا ہے, ریڈیو پاکستان بھی چل رہا ہے, یہاں کی لوکل پولیٹکس جو ہے, لوکل پولیٹیشنز یا لوکل بیوروکریسی یا صاحبان اقتدار سپورٹ کرتے ہیں؟ کسی حد تک کرتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کرتے جتنا ایتھنک میڈیا کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیمانڈ ان کی زیادہ ہوتی ہے, اور مطلب آؤٹ پٹ ان کی کم ہے. یہاں تھوڑا سا ٹی وی کے لیے ایک پرابلم ہے اسپانسرشپ کا. اچھا. اور ہمارے بزنسز ہیں تو بہت زیادہ نہیں ہے, اگر ہم کمپیئر کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں نا, تو ظاہر ہے ہمارے اتنے بزنس ہیں. پھر جو بھی اچھے بزنس ہیں وہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف فائدہ دے سکتا ہے, ٹیکنیکلی آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی چیزیں بھی, تو آپ مارکیٹنگ میں کوئی چیز کرتے ہیں, وہ آپ کے خرچہ ہے, وہ ظاہر آپ کے ایکسپینسز میں جاتا ہے, لیکن اتنا ہے نہیں. ہمارا ایتھنک میڈیا جو ہے وہ بہت مضبوط نہیں. یہ پروپیگنڈا ہے کہ تم لوگ بہت پیسے بناتے ہو گورنمنٹ سے؟ مطلب بتا دے, اگر مطلب فرض کر لیں, میں ایک مثال دے دوں, فرض کر لیجئے, اگر جو ہمارے گورنمنٹ سے مراد ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, یا ممبران پارلیمنٹ ہے, اگر وہ پورے سال میں ہمیں 10,000 فرض کر لیجئے, یہ شاید ایک دفعہ ہوا ہوگا, اس کے علاوہ تو 2-3 ہزار ہی ہوتے ہیں اگر دیتے ہیں فرض کر لیجئے. اتنا تو میرا ایک اسپانسر 2-3 مہینے میں دیتا ہے مجھے. مطلب اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے, اگر میں $20-25,000 جو ہے مہینے کے دے رہا ہوں ایئر ٹائم کے, اور ٹی وی کا الگ ہے, $20-25,000 خرچ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائمنگ میں ہے. مطلب اب تو خیر سارا کچھ کووڈ کے بعد تھوڑی سی چیزیں چینج ہوئی ہیں, کچھ ایئر ٹائم کے پرائسز کم ہوئے ہیں, لیکن اراؤنڈ مطلب ہے کہ 20 سے 25 کے درمیان, 20 سے 22,000. یہ پیسے تو آپ کو نکالنے ہیں نا, اس کے اوپر جو ہے آپ کا شو, اس کے بعد آپ کا عملہ ہے, آپ کی تنخواہیں ہیں, آپ کا گھر ہے, ہاں مطلب شکر اللہ کا. یہ بتاؤ کہ آزادی صحافت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں؟ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ اس طرح سے اس کا ہے نہیں, کیونکہ ہمارا
دیکھیں آڈینس کیا پڑھایا کیا جاتا ہے آپ کو جرنلزم میں. ہم ریڈیو کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو براڈ کاسٹنگ از ٹو ایکسپلائٹ دی فیلنگ آف دا لسنرز ٹیکنیکلی. براڈ کاسٹنگ از ٹو ایکسپلائٹ, یہ دوسرا ویسے تو الگ ہے لیکن جو الگ سے سمجھانے والی بات ہے کہ جو براڈ کاسٹر ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے فیلنگ آف دا لسنرز. ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا اپنی جو بات کرنی. ایکسپلائٹیشن لفظ درست نہیں ہے, یا ہم یہ کہہ لیں کہ جو جو لسنر سننا چاہ رہے ہیں ہم وہ اس کو سناتے ہیں. اب دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے. ایک تو پالیٹکس ہے, ایک آپ کا ملک کنٹری ہے, اور ایک مذہب کے اوپر بھی بہت بات ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی صحافت اور یہاں کا بہت فرق ہے. آپ اس کو کمپیریزن کر نہیں سکتے کسی بھی قسم کا نا. یہاں کمرشل پروگرام ہے, مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ کمیونٹی سروس تو ہے, ظاہر ہے ایک آپ اپنے مذہب اور قوم کو اور ملک کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, بٹ وی آر کینیڈین آف دی پاکستانی اوریجن. میرے پروگرام کا نام ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. مطلب اگر کسی کے ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ تو پاکستان, ریڈیو پاکستان آپ کا نام ہے, تو ریڈیو پاکستان والے آپ کو پیسے دیتے ہوں گے. اب ان کو کس طرح سمجھایا جائے, تو اپنی تنخواہ نہیں دے پا رہے آج کل یہ تو میری اپنی محبت, یہ ایفیلیشن ہے, کیونکہ میرا جو پیرنٹ مطلب ادارہ رہا ہے, تو میں اگر یہ کر سکتا ہوں تو میں اس کے حساب سے کرتا ہوں, پھر ایک شناخت کے حوالے سے. تو یہاں آزادی صحافت ہے تو صحیح, لیکن سر آپ اگر کمپیریزن کریں یہاں کی آزادی صحافت کا اور پاکستان کی آزادی صحافت کا, آپ یہاں دیکھیں یہاں کے جو آپ کے جرنلزم یا جرنلسٹ ہیں ان کی کیا, کبھی انہوں نے اس طرح سے اپنے ملک کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں, کبھی ریاست پہ, کبھی اسٹیٹ پہ بات کی ہے؟ مطلب ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہاں کیونکہ آمریت بہت زیادہ رہی ہے, تو لوگوں کے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, دبایا جاتا ہے. پاکستان میں آزادی صحافت ہے بھئی ہے تو, لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہونی چاہیے. اچھا امریکہ میں ہے نہیں, وہاں بھی نہیں ہے, ہر جگہ وہاں بھی سارے اسپانسرڈ ہے, سی این این, فاکس نیوز, مطلب اس کو نہ بھی دیکھیں تو, لیکن ہر ایک وہاں مطلب لائنز لگی ہوئی ہیں. دراصل وہ بات سر پتہ کیا ہے, ساری دنیا جس طرح کہتی ہے کہ جو ڈاڈا ہے, جو طاقت والا نا, بس وہی ہے, بس آپ کے سامنے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. مطلب جہاں کہیں مہذب طریقہ ہے, کہیں غیر مہذب طریقہ ہے, کہیں پوری دنیا فلسطین کے حوالے سے بات کر رہی ہے, پوری دنیا فلسطین کے حوالے سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھ لیں کسی پہ اثر ہی کوئی نہیں ہے. ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, کوئی اثر نہیں ہو رہا. جی وہ یہ کیوں ہوا تھا, یہ بتائیں, انہوں نے پہلے کیا تھا وہی. اس پاکستان میں بھی 2 جماعتیں 3 جماعتیں ہیں, اسی کے اوپر چل رہا ہے. کوئی 2 پارٹی سسٹم ہے, 3 پارٹی سسٹم. عمران خان صاحب آئے تھے, لوگوں کو ان سے جو توقعات تھیں وہ لوگ کہتے ہیں پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر یہ نواز شریف صاحب, کبھی یہاں پہ تو ظاہر ہے تمہارے پاس تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. پاکستان سے وہ کیا امید رکھتے ہیں؟ بھئی ہم تو سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو. ٹھیک ہے, ہر ایک کا یہی خیال ہے نا کہ وہاں بہتری آئے اور بہت ساری چیزیں ہوں, لیکن وہ پھر دائرے میں آ رہے ہیں. ہم تو چلے, امید ہے کہ بہتری آئے گی, بہت زیادہ امید ہے مجھے. اچھا بالکل, مجھے بہت امید ہے کہ لیکن میرا ذاتی جو خیال ہے کہ سب کو مل کے وہاں ایک حکومت بنانی چاہیے. مطلب ٹھیک ہے, مطلب جو بھی ہے, جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو مل کے کچھ تھوڑا سا سسٹم ایسا ظاہر ہے. میں یہاں سے تمہاری بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے ایسی حکومت آنی چاہیے جو کہ اس میں سب شامل ہو. بالکل. اور کوئی ایک ایجنڈا لے کر آئے کہ ہمیں 5 سال میں ملک کو یہاں پہنچانا ہے. آپ پٹڑی پہ چڑھا کے چلا دیں ٹرین کو, ہم جی 5 سال تک رہیں گے, بالکل ہم سب ساتھ ہیں, صرف ملک کے مفاد میں کام کریں گے, ملک کے مفاد کے علاوہ کام نہیں کریں گے. اور جب یہ ٹریک پہ آ جائے گی تو پھر وہی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی طرح سب الگ الگ ہو جائیں گے. ایسی ڈسپیرٹی ہے, آپ یقین کریں, غریب اتنا غریب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, امیر اتنا امیر ہے اس کو پتہ ہے اس وقت کتنی دولت ہے. اس میں کوئی شک, انصاف جس دن مل گیا نا جی, وہاں پہ انصاف ہو گیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. انصاف تو مشکل ہی سے صحیح ہوگا, مطلب وہ ایک چیز ٹھیک ہو جائے. 26 کے بعد تو مشکل ہے. مطلب ظاہر ہے ایک ایسی, دیکھیں ہر بندے نے ہر شخص کو اپنی گردن بچانی ہے وہاں پہ, تو اس کے لیے وہ جو بھی کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور اسی طرح سے دیکھ لیں مطلب پاکستان میں اب جو صورتحال ہے, وجہ اس کی کوئی بھی ہو, لیکن میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں, خواہش تو سب کی ہے کہ پاکستان بہت آگے جائے, کیونکہ ہماری ظاہر ہمارا ملک ہے جی. ہم کہیں کے بھی پاسپورٹ لے لیں, اب جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں نا, واپس نہ چلے جائیں. یہ آپ کے فریج پہ فلسطین کی تصویر ہے, آپ کی سٹیزن شپ کینسل یا آپ کا گرین کارڈ کینسل. تو ہماری اوقات تو اتنی ہے نا کہ ہمیں پینٹ کے اسٹروک سے ہماری سٹیزن شپ چلی جائے. ہمارا پاکستان ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا, ہوم لینڈ اور مدر لینڈ وہی رہ جاتی ہے آخر میں. اور مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ 20 سال پہلے امریکہ میں آئے تھے, اب ان کا پاکستان میں کنیکشن بھی کوئی نہیں ہے, جائیداد بھی کوئی نہیں ہے, گھر بھی کوئی نہیں ہے, ان کو کھڑے کھڑے کہہ دیتے ہیں آپ باہر واپس چلے جائیں. اچھا, آپ نے سوچا کبھی ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کریں. میانہ روی نہیں جب آپ ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں, آپ یہ نہیں, نہ تو جتنے لوگ مطلب سیاستدانوں کو سپورٹ کرے ہوتے ہیں, نہ تو سیاستدان ان کو جانتا ہے, نہ کبھی شکل دیکھی ہے, آپ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا بدلنا چاہیے کہ وہ ایک حد تک رہیں اور اس حد تک نہ چلے جائیں کہ اس کے بعد پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں. معاشرے میں انفرادی طور پہ آدمی کتنا کرپٹ ہے, جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, مجھے تو وہ بھی کرپٹ لگتا ہے, چپراسی بھی مجھے کرپٹ لگتا ہے. اچھا ایک سسٹم ہے نا, مطلب وہاں جیسے کہا کرتے تھے کہ سفارش کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, رشوت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو ایک عام آدمی کے لیے اس طرح سے زندہ رہنا بڑا مشکل ہے. اچھا وہ نہ بھی رشوت لے, نہ بھی وہ کرپشن کرے, کو فیور بھی لے لیتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہے نا, میرا جاننے والا تھا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسے ہی چل رہے ہیں. وہاں لوگ 2-3 جابز بھی کر رہے ہیں, یا اپنی جاب سے مطلب تھوڑی سی بے ایمانی کر کے کہیں اور کر رہے ہیں. وہاں ایسا ہی سلسلہ ہے. میں آج سے کوئی 30-35 سال پہلے میں عائشہ بوانی اسکول شہر فیصل سے گزر رہا تھا, گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا, تو ایک بچے نے, کوئی 16-17 سال کا بچہ کو, اس نے میری گاڑی سے, میری نئی گاڑی تھی, اسکریچ کر دیا. میں اترا اور میں نے بچے کو ڈانٹا. پولیس والا آیا میرے پاس, کیا گا سر آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اتنے بڑے ہو کے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس نے میری گاڑی ماری ہے, تم اس سے نہیں پوچھو گے کہ 16 سال کا گاڑی کو چلایا نہیں. اس نے کہا جی آپ کو بچے کا خیال ہونا چاہیے, وہ تو ہمارا کام ہے نا, ہم پوچھیں گے. ایسا ہی ہے آپ کے بچوں کو اور وہاں آپ خدا نہ وہ مطلب وہاں پہ جو موب ایسا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو اچھا جہاں موب اکٹھا ہو جائے, وہ کہتا ہے جو امیر ہے یا طاقتور ہے, وہی چاہے نقصان کسی نے کیا, وہی غلط ہے, مطلب ریڈی کسی نے مار دی, پیسے بھی دیں اس کو, نہیں نشے والے بھی مسئلے تو ہیں سر, رہے تو ہیں نا, نشے میں گاڑیوں والوں نے بھی ایکسیڈنٹ کیے جو ہوا ہے وہ جو تو اس قسم کے معاملات تو ہیں. پھر یہ بھی ہے, لیکن وہی نا طاقتور کچھ بھی نہیں ہوا ان کا, سب چلے جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا یہاں تو مطلب یہاں کرپشن ہے بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ہے. مطلب کرپشن اس طرح ہے کہ مطلب وہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, مطلب پیسہ تو کمانا ہے نا لوگوں نے, ویسے نہیں ہے خدا نہ خواستہ کرپشن اس طرح ہے. عام آدمی کو جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا سکتا ہے, جو مرضی کرے, آن لائن جو مرضی کرے, اب تو کوئی پرابلم, میڈیکل فیسلٹی آپ دیکھ لیں سب کے لیے. یہاں پہ جو میں نے سب سے اچھی چیز دیکھی ہے, مطلب اللہ نہ کرے کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جائے, یار یہاں کے جو سٹاف ہے میڈیکل کا, جو ڈاکٹرز بھی ہیں, نرسز میں, صحیح فرشتے ہی ہیں, مطلب جس طرح جو خدمت کرتے ہیں. آپ نے میرے منہ کی بات لے لی یار, میری ابھی ٹانگ ٹوٹی, میں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل چلا گیا, امیجیٹلی دیکھا ہوئے کا سب ٹیسٹ ہوئے, صبح پہلا آپریشن, آپ کا آپریشن ہو گیا, ہنسی مذاق. یار میں 6 دن اسپتال میں رہا ہوں, جو وہاں کے نرسنگ اسٹاف نے خدمت کی ہے سر وہ صحیح, میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر والے نہیں کر سکتے, وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے ایک نرسنگ اسٹاف تھی, سینئر تھی, میں نے اس کو کہا کہ یار تم لوگ یہ کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ آفتاب مسٹر رضوی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں ایسا ہی ہے, ہم اس شعبے میں آئے تو ہمیں خدمت ہی کرنی ہے. لیکن میں آپ کو ایک سیکنڈ اس کا دوسرا بھی رخ دکھا دوں کہ کچھ ایسے بھی اسٹاف میں کچھ مختلف کمیونٹیز کے باقی لوگ ہیں, ان کا اور ان کا رویہ بڑا فرق ہے. اچھا ہاں جی ہوگا, بالکل ہوگا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ نرسز جو آپ نے جیسے بتایا, بھائی میں 2-3 دفعہ اتفاق فیملی کے ساتھ جانے کا یہ کہیں ہوا, اس والے سے کمال کے لوگ ہیں بھائی, بہت کمال. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مطلب ہم ویسے تو ہمارا خیال ہے نا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے آسانی کرے, لیکن یار یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بھی جو ہے نا. بھائی ایک دن میرے ساتھ ہوا کہ میرے کمرے میں 3 مریض تھے, ایک مریض آ گیا ہائپر, تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اچھا اسی دن میں نے بیٹے سے کہا تھا کہ آج میں چلے جاؤ, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یار یہ اس قدر ہائپر ہے کہ یہ کچھ کھینچ کے مارے گا, میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میں تو اٹھ بھی نہیں میں سکتا, اٹھ کے بھاگوں گا. اس نے آ کے کمپلین کی, خیر وہ رک گیا. یار رات کی جو نرس آئی, اس نے کہا کہ مسٹر رضوی ہم نے اس کو سیڈیشن دے دی, یہ سوئے گا, پھر بھی میں پوری رات آپ کے دروازے پہ بیٹھوں گی. کچھ ہونا جائے. دیکھیں یار یہ کہاں ہوتا ہے ایسا, بالکل صحیح بات ہے. یہ ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ ہے ان کی, اور میرے خیال میں یہ بڑا فرق ہے. یہاں یہی چیزیں کا فرق سر. آپ دیکھیں نا, اب یہاں کہ ہم سارے کام جو ہے کرتے ہیں, گاربیج ہم نے پتا کس دن رکھنا کریں گے, کہیں باہر بھی چلے جائیں صفائی کا خیال رکھیں گے, لائن کا جتنا مرضی رش ہو جائے آپ لائن نہیں توڑ سکتے, نہ ٹریفک میں توڑ سکتے, نہ کہیں کیو میں توڑ سکتے ہیں. اور یہیں آپ کونسلیٹ چلے جائیں, قسم خدا کی کونسلیٹ کے برابر میں ہے سروس انٹیریو, وہاں لائن دیکھ لیں اور یہاں شور شرابہ دیکھ لیں, اور یہی آپ پی آئی میں چلے جائیں,
اور یہیں آپ پاکستان چلے جائیں. تو اب یہ سمجھ, یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ کیسے ہمارے ایک دوست کہتے تھے انقلابی کے سب سے اچھا نظام جو ہے وہ زمینداری کا نظام ہے, بشرطے کہ میں ذمہ دار ہوں. ہاں, تاکہ سب کو میں دبا کے رکھوں. تو مطلب میں کمی نہ رہا ہوں, میں چودھری ہوں تو بس چودھری ہوں تو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہر شخص چودھری ہے. اچھا یہ بتاؤ, اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کینیڈا میں آنے کے بعد جتنی بھی مشکلات ہوئی, ایک شہرت جو ہوتی ہے نا, ایک نام جو ہوتا ہے, عزت جو ہوتی ہے, اس کو حاصل کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے, اور اس سے مشکل مرحلہ اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تم ان چند لوگوں میں سے ہو, چند لوگوں میں سے 2-3 ہی ہوں گے انگلیوں پہ, جنہوں نے یہ مقام حاصل بھی کیا اور اس کو پھر مینٹین بھی کیا. لوگ تمہیں بلانے میں بھی عزت محسوس کرتے ہیں, تمہارے پاس جانے میں بھی عزت محسوس کرتے ہیں. ایسا کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اس سفر میں اپنوں نے کتنا مایوس کیا؟ اچھا, ایک تو یہ اپنے سے مراد, ایک تو یہ ہے کہ میری فیملی تو مطلب میری ہی فیملی ہے, میرے کوئی رشتہ دار یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی مطلب بردر سسٹر, کوئی شاید ایک بھائی کو شوق میرے تھا, جیسے رشتہ دار ہیں آپ کے. ایک شوق تھا اس کو, وہ بھی مطلب ابھی وہ آ کے طلحہ کی شادی پہ آئے تھے, ہو کے چلے گئے, یار یو آر گڈ. آپ حیران ہو گئے, مجھے 22 سال ہو گئے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان واپس آ جائے یار, اب آ کے چلو. سر ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور قریبی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک تو اپنی لائن کراس نہ کریں, ریٹیلیٹ نہ کریں, فوری طور پہ جواب نہ دیں, فوری نہ دیں. پیشنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ترین کسی بھی کام کے لیے. پیشنس اگر آپ میں ہے نا, انتظار کر لیں, موقع آپ کے پاس ضرور آئے گا, یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر اس موقع پہ بھی آپ جو ہے وہ بدلہ نہ لیں, اس کو بس جتا دیں. وہ بھی بدلہ لینے کا وقت نہیں, کیوں پھر تو آپ طاقتور ہیں, پھر کیا فائدہ بدلہ لینے کا. لیکن آپ صرف بتا دیں کہ بھائی ایسا ہوا تھا, یہ ویسا نہیں ہونا چاہیے. پیشنس سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. روز آج کل آپ کو دیکھنے روزانہ کہیں نہ کہیں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم نہ کامنٹ کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. بہت آ رہی ہوتی ہے. آج کر لیا, شو میں پیسے بنا لیے, چندہ کر لیا, بہت بہت شکریہ ارشد آپ کا. ہے نہیں. اچھا جو ہوتا ہے نا کہ یہ ہو گیا اس طرح, جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ گورنمنٹ, اب گورنمنٹ بیچاری تو اپنے مسائل ایسے ہیں کیونکہ یہاں اسکروٹنی بہت زیادہ ہے, آپ دے نہیں سکتے کسی کو ایسا. میں ایک چیز کاغذ کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو آپ پارلیمنٹ کے ممبران کو بلاتے ہیں, یہ آپ ان کا فیور کرتے ہیں, تو آپ پتہ ہے کہ وہ آلریڈی پروو کرواتے ہیں چیزوں کو. اور سیم باقی بھی جتنے ہمارے ہیں, مطلب وہ بیچارے تو خود اتنی مشکلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر ایک بندے کو اپنا سسٹم لگا ہوتا ہے. لیکن سر اگر آپ محنت کرتے ہیں, نیک نیتی سے کام کرتے ہیں, اللہ رب کریم آپ کو مدد دیتا ہے. خدا کی مدد سب سے ضروری ہے, خدا کی مدد سب سے زیادہ ضروری ہے. نیت صاف رکھیں, باقی تو چلتا ہی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہیں گے, چاہے اچھے ہیں تب بھی کہیں گے, برے ہیں تب بھی کہیں گے. تو اس لیے بس اس کے اوپر آپ چیزوں کو سپرد مولا رکھیں. میں تو ہمیشہ روز یہی بات کرتا ہوں, آلویز فالو یور ہارٹ. یہ سب سے اچھے, یہ ہے سب سے اچھے کی آواز, اور بس سپرد مولا, اللہ کے اوپر رکھ دیں, کوئی ٹینشن نہیں انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے ارشد سے بہت ایک بے تکلفی کی گفتگو سنی. ارشد میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں بہت عزت کرتا ہوں اس کی, یہ بھی میری بہت عزت کرتے ہیں. ساری گفتگو میں جو آخری بات انہوں نے کہی نا, کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں, آپ پیشنس نہ لوز کریں, آپ فوری جواب نہ دیں. یہ کامیابی کے وہ گر ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اختلافات نہیں ہوں گے, آپ کے اختلافات ایک سرٹن میجرمنٹ سے آگے نہیں جائیں گے. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ اس کا انگریزی ترجمہ کریں, ترجمہ دیکھیں, تو وہ یہ ہے کہ گاڈ از ود دیم ہو ہیو پیشنس. پیشنس جو ہے وہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رویے میں, آپ کے برتاؤ میں اگر آپ میں پیشنس ہے, آپ حوصلہ رکھتے ہیں, برداشت رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, اور آپ پھر ایک ایسے ماحول میں بھی جہاں کہ ہر طرف مقابلہ ہو, مساقبت ہو, وہاں بھی آپ ارشد بھٹی بن سکتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا.